یہ کتاب ہے بخاری میرے عزیزوں، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1167 میں باب فی الحوض، حوض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر حدیث نمبر 6576. عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، آپ لوگوں میں سے، ہاں، آپ لوگوں میں سے کچھ مرد میرے کچھ افراد میرے پاس لائے جائیں گے، پھر ان کو مجھ سے دور کیے جائیں گے. لائے جائیں گے پھر دور کیے جائیں گے، ذلیل کر کے دور نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہی میں سے کچھ ہوں گے. تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہیں. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِ، تو میں پکاروں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں صحابہ، صحابہ سے کیا مراد ہے عزیزو؟ صحابہ سے صحابہ کے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں. دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں تو اصطلاحات وضع نہیں ہوئے تھے. اصطلاح کیا ہے جماعت عمریہ کا؟ جماعت عمریہ کا اصطلاح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کرے چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، مثلا آنکھ میں اندھا نہیں دیکھتا، ایک لمحے کے لیے اور وہ مسلمان ہو جائے، ایک لمحے کے لیے دیکھے اور مسلمان، وہ صحابی ہے. چاہے ایک گھنٹے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے. تو یہ اصطلاح ہے. اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں صحابہ، جماعت مخالفین کے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ اس اصطلاح میں وہ کہیں گے اس کو صحابہ، لیکن یہ لغوی معنی صحابہ کے نہیں ہے. صحابہ کے لغوی کیا معنی؟ ہم صحبت. اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ انسان کسی کے صحبت میں رہے، کسی کے ساتھ رہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ صحابی کہیں گے. تو یہاں پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، انہوں نے میری صحبت پائی ہے، میری مصاحبت کی ہے، میرے ساتھ رہے، تو اس سے مراد کیا؟ ان لوگ جن لوگ اس طرح نہیں کہ صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے، کچھ عرصہ عرفاً کہا جا سکے کہ ان کی صحبت پائی ہے، یہ وہ لوگ. فیقال، میں تو کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال، ندا آئے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، انک لا تدری، تجھے معلوم نہیں ہے ما احدث بعدک، کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہ ان لوگوں نے، انک لا تدری، اب یہ لا تدری یہ جہل ہے، جہل کہ آپ کو نہیں معلوم. ایک دفعہ لا تدری سے مراد، ایسے عبارات سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، یعنی آپ کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے تفخیم کے لیے ہوتا ہے، اس بات کی عظمت، اہمیت، ان کی گناہونی جرم کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. مثلا لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے. ان کو تو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن یہ اس کی عظمت کے لیے کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انک لا تدری ما احدث بعدک، مراد کچھ بھی ہو. جماعت عمریہ والے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کی جرم کی گھناؤنے پن کو اور ان کے جرم کی جو ہے کہ کتنے ان کے بدعات عظیم تھے، کتنے ان کے بدعات خطرناک تھے اور کتنے خوفناک تھے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے. بہرحال جو بھی ہو، یہ ہے کہ وہ بدعتی تھے. ما احدث بعد، آپ کو کیا معلوم کہ ان کے جرم کتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے دین میں ایسے بدعات پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا عزیزوں؟ اس روایت سے واضح طور پر کہ یہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں جن کو دور کیا جائے گا، جن کی خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتد ہو جائیں گے. اور ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعتیں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1168 میں یہ روایات ملاحظہ فرمائیے. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ، انس نے روایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس آئیں گے لوگ، ناسن جماعت، لوگ میرے صحابہ میں سے حوض کوثر پر، حتی اذا عرفتہم، جو ہی میں ان کو پہچان لیتا ہوں.
بھائی یہ تو فلانی ہے، یہ تو فلانی، یہ وہ اختلجوا دونی، ان کو مجھ سے دور کیا جاتا ہے، ان کو مجھ سے دور کیا جاتا ہے، فاقول، تو میں پکارتا ہوں اصحابی، یہ میرے صحابہ، فیقول، پھر کہنے والا کہے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی. احدثو بدعت کو بولتے ہیں. ابھی یہ سب باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کر دیں گے آپ کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 4583 فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. اقوام، گروہ در گروہ، بہت بڑی تعداد میں اقوام لائے جائیں گے حوض کوثر پر، وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ عارفہم، وہ مجھے پہچانتے ہیں اور میں ان کو پہچانتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، آشنا ہے. پھر ہمارے درمیان دوری پیدا کیا جائے گا، ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے فاقول انہم منی، میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہیں. فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا ندا آئے گا کہ تمہیں نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ یا آپ، ان کی جرم بہت عظیم ہے، خوفناک ہے، ٹھیک ہے نا، جو بدعتیں انہوں نے پیدا کی وہ بڑے عظیم ہیں. اللہ اللہ، یہ بہت مجرم ہے. ان کی جرم کیا ہے؟ بدعت. دین کو چینج کیا ان لوگوں نے، عبادت چینج کرو، ٹھیک ہے نا، عقائد چینج کرو، بدعتیں پیدا کی ان لوگوں نے. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا کہ دور ہو جائے، دور ہو جائے، دفع ہو جائے جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو چینج کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، تراویح کی بات ہو رہی ہے نا، ہم ادعا کیا ہمارا کہ تراویح بدعت ہے. بدعت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صحابہ میں سے. کون سا صحابی؟ وہ شخص بھی معلوم، وہ شخص بھی معلوم ہے. تو جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ تم کوئی ڈر نہ جاؤ. کہ ہم نے بہت کفر والی بات کیا کہ صحابہ میں سے ایک معروف شخص نے دین میں تراویح کے نام سے ایک بدعت پیدا کی، اور بھی اس کے بدعات ہیں. تو یہ کوئی انوکھی بات ہم نہیں کر رہے، اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے حجت تمام کیا. ملاحظہ فرمائیے. اچھا، میں اب کچھ ترجمے دکھا دوں آپ کو، بلکہ یہ حدیث بھی دکھا دوں، اس کے بعد ترجمے. اچھا، صفحہ نمبر 6590 پہ، حدیث نمبر 6590، صفحہ نمبر 1169، یعنی ایک صفحے کے بعد یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی فرط لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وانی شہید علیکم، میں آپ پہ شاہد ہوں. وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اللہ کی قسم میں ابھی سے میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اللہ، چشم نبوت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر ان مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں، ابھی ان کے سامنے دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں. ہاں، ایک دن آئے گا کہ پوری زمین پر نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور سب ادیان پہ یہ دین غالب آئے گا. ایک دن آئے گا، وہ اللہ نے وعدہ دی ہے. اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں دی ہیں. واللہ وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے مشرک ہو جاؤ گے. بتایا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے. اللہ، ارتداد کا بولا، سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ارتداد کا بولا، لیکن ساتھ کیا بولا؟ بولا کہ تم میرے بعد، تمہاری ارتداد شرک کی ارتداد نہیں ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں
دنیا طلبی میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے. تو پتہ چلا عزیزو، خلاصہ کلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے. خبر دی کہ بس یہ کہنا کہ اس میں سے مراد صحابہ نہیں ہے یا حدیث حدیث کا کیا کرو گے؟ ان سے مراد صحابہ نہیں ہے، واضح ہے ان سے مراد صحابہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ ان سے ارتداد سے مراد شرک نہیں ہے کہ یہ دین بدل دیں گے دوسرے دن میں، نہیں، یہ مراد نہیں. بس مسلمہ کذاب وغیرہ وہ چلے گئے. پھر فرمایا کہ دین میں بدعت پیدا کریں گے. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت پیدا کرنا. یا دین میں بدعت پیدا کرنا کفر ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ بالکل کفر ہوتا ہے دین میں بدعت پیدا کرنے والا. میں آپ کو اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں قرآن سے، سنت سے. میں اب آگے جا کر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ملاحظہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارک کا، یہ کس صورت میں ہے؟ بھلے یہ آپ کو دوسری صورت میں دکھاتا ہوں. سورہ شورا کی آیت دکھاتا ہوں جو اس کو میں نے پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے شرکا ہیں جو یہ دین میں اپنی شریعت بناتے ہیں جس کی اللہ نے اذن نہیں دیا؟ شرعوا لہم من الدین، یہ ان کے پاس کوئی اللہ کے شرکا ہیں ان کے پاس کہ اللہ نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا لیکن یہ احکام بناتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ جو شخص اپنے آپ سے حکم بناتا ہے دین میں داخل کرتا ہے وہ ہوتا مشرک ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر روز قیامت نہ ہوتی، روز قیامت نہ ہوتا کہ میں نے کافرین کو قیامت کو عذاب کرنا تھا تو ابھی ان پہ عذاب نازل کر دیتے، لیکن روز قیامت حق ہے، ان کا عذاب متاخر ہے قیامت کے لیے اور ظالمین کے لیے عذاب ہے. اچھا، جب یہ سمجھ میں آیا عزیزوں تو یہ تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابن تیمیہ وغیرہ جنہوں نے اجماع کا ادعا کیا ہے کہ دین میں بدعت کرنا کفر ہوتا ہے، تو جن کے ارتداد کی خبر دی وہ صحابہ ہیں. نمبر ایک، ان کے ارتداد شرک کے ارتداد نہیں ہے، دین چینج کرنے کے ارتداد نہیں. ان کے ارتداد کس چیز کی ہے؟ ان کی ارتداد دین میں بدعت داخل کرنے کے ارتداد ہے اور دنیا طلبی کے ارتداد ہے. دنیا طلبی کے ارتداد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب مسلم، چاپ دار الفکر، تالیف مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں. بلی انا فرطکم علی الحوض ولأنازعن اقواما ثم لأغلبن علیہم فرقول یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعد. میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور کچھ لوگ لائے جائیں گے تو میں ان کو نجات دینے کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کی نجات ہو جائے، پر میری بات نہیں مانی جائے گی. میری شفاعت وہ میرے شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے، شفاعت نہیں ملے گا ان کو. تو میں کہوں گی یا رب اصحابی اصحابی، یا رب میرے اصحاب میرے صحابی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعد. خطاب آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ دین میں انہوں نے کیسے کیسی بدعتیں داخل کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسری حدیث کو ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 1152 میں. انس نے کہا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي. یہ تو صریح ہے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ رہے ہیں وہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے. جب مجھے نظر آئیں گے، مجھ سے دور کیے جائیں گے، میں کہوں گا اے رب اصحابی، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے پیارے پیارے صحابی. کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. خطاب آئے گا کہ یہ تو دین میں بدعت پیدا کرنے والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، شرح مسلم جز نمبر 6، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، اسی حدیث کو اب جو بھی آپ کو دکھا چکے ہیں صفحہ نمبر 743 میں.
لیردن لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے چند آدمی میرے پاس حوض پر لائے آئیں گے، حتیٰ کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ میرے سامنے کیے جائیں گے تو ان کو میرے پاس سے ہٹایا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، پر مجھ سے کہا جائے گا آپ اپنے قیاس سے نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں نکالی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ میرا صحیح تھا نا؟ غلط ترجمہ تو میں نے نہیں کیا تھا۔